نہیں ہے؟ کیا ہم پنجاب کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہمارے وسائل کے ساتھ ہمارے روڈز کو تعمیر کیا جائے، ون وے کیا جائے؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم یہ اپیل کر رہے ہیں اور حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ روڈز نہیں بنائیں گے، اگر بزدار حکومت اس طرف توجہ نہیں کرے گی، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ حل ہوگا کہ یہاں کا تاجر، یہاں کا صحافی، یہاں کا طالب علم، یہاں کی عوام، یہاں کا کسان، یہاں کا مزدور، یہاں کا نوجوان نکلے گا اور پھر یہ ختم نبوت چوک اور ڈی سی آفس تک اس کو بلاک کرے گا، اور پھر یہ ایک ایسا پیغام ہوگا اور اس میں جو بھی حالات ہوں گے اس کی ذمہ دار براہ راست صوبائی حکومت ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ پورے پنجاب میں فنڈز دیے گئے ہیں؟ ڈی جی خان سے لے کر صادق آباد سے لے کر تونسا شریف سے لے کر میٹرو بناتے ہوئے لاہور سے لے کر مری تک تو فنڈز دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے ضلع کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی کہ جو بھیک کے اندر ہمارے ضلع کو کچھ دیا جاتا ہے تو کوئی چیز شرق میں دی جاتی ہے، کوئی غرب میں دی جاتی ہے، لیکن چنیوٹ شہر کے لیے گٹر صاف کرنے کے لیے فنڈز نہیں دیے جاتے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، چنیوٹ کی عوام کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں کہ اگر حکومت پنجاب یہ روڈز نہیں بناتی تو 17 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز 17 ستمبر دن 11 بجے ڈی سی آفس سے لے کر ختم نبوت چوک تک عوامی دھرنا ہوگا، اور اس دھرنے میں میں تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، عوامی نمائندگان کو، مزدور، نوجوان، تاجر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اپنے حقوق کے لیے، آئیے ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے، آئیے غیرت کے لیے، جرت کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے 17 ستمبر پورا ضلع انشاءاللہ ڈی سی آفس سے لے کر ختم نبوت چوک تک 11 بجے جمع ہوگا، اور انشاءاللہ پرامن بہت بڑا دھرنا ہوگا، اور وہ دھرنے کا یہ پھر اعلان ہوگا کہ ہمارے روڈز بنائے جائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آخری بھی ایک بات یہ عرض کر دوں، دیکھیں انتظامیہ سے ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، ضلعی انتظامیہ سے ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم غلام نہیں رہنا چاہتے۔ ہم تعاون کرتے ہیں، ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، ہم تمہارے غلام بھی نہیں ہیں،